اگر ہم دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے زندگی میں بہت سارے فرائض رکھے ہیں. حج ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، نماز ہے. حج زندگی میں کتنی دفعہ کرنا ہوتا ہے؟ پوری زندگی میں ایک دفعہ کرنا ہوتا ہے. زکوٰۃ ہمیں ہر سال میں ایک دفعہ دینی ہوتی ہے. رمضان کے روزے ہمیں ہر سال میں 1 مہینے رکھنے ہوتے ہیں. کون سی ایک چیز ہے جو ہمیں دن میں روزانہ کرنی ہوتی ہے؟ وچ از نماز. اور اگر ہم ایوریج 5 منٹ ایک نماز کے لیے بھی لگائیں کم سے کم تو اٹ بیکمز 25 منٹس اے ڈے. جس رب نے ہمیں 24 گھنٹے دیے ہیں ہم اس کے لیے 24 منٹ بھی نہیں نکال سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 2 بلیسنگز ایسی ہیں جو کہ انسان سب سے زیادہ ضائع کرتا ہے: الصحت والفراغ، ہیلتھ اینڈ فری ٹائم. سو آج کی اس ویڈیو میں آپ سے 14 پوائنٹس ذکر کرنا چاہتا ہوں on how to manage your time effectively and efficiently. جو پہلا ٹپ آپ سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ what are your goals, what are your ambitions in life, what is your direction. کیونکہ موٹیویشن ملنا اور سب کچھ تو بہت امپورٹنٹ ہے لیکن ڈائریکشن کا صحیح ہونا اٹس ویری امپورٹنٹ. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم اپنے گولز اور ایمبیشنز کو ذہن میں رکھیں. ڈو ڈیفائن یور ڈائریکشن رائٹ ناؤ. اور ایک مسلمان کی ڈائریکشن کیا ہوتی ہے کہ میری دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اور اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز، یہ اصل کامیاب انسان ہے. تو ہماری ڈائریکشن یہ ہونی چاہیے کہ یا اللہ ہم دنیا میں بھی بہت امیزنگ زندگی گزاریں جس میں ہم اپنے آپ کی بھی خدمت کر سکیں اور لوگوں کی بھی خدمت کر سکیں، اور سیکنڈلی لائف اس طرح ہم گزاریں کہ جب آخرت میں آئیں تو آپ بھی ہم سے راضی ہوں. اینڈ دا سیکنڈ ٹپ از میپ آؤٹ یور ویک. اپنے ویک کو آپ پلان کر لیں کہ میں نے منڈے کو کون سے کام کرنے ہیں، ٹیوزڈے کو کون سے کام کرنے ہیں. اگر میں نے فار ایگزامپل گاڑی کی ٹیوننگ کرانی ہے تو میں نے کب کرانی ہے. سو میپ آؤٹ یور ویک اینڈ نو ایگزیکٹلی آپ نے کس دن کون سا بڑا کام کرنا ہے. کیونکہ اگر آپ نے یہ پلاننگ نہ کی تو ہو سکتا ہے آپ کا پورا ہفتہ گزر جائے اور آپ جو کام کرنا چاہ رہے تھے وہ نہ کر پائیں. سو یو شوڈ بی نوئنگ ایگزیکٹلی میں اپنے ویک کے کس ٹائم میں کون سے کام کراؤں گا اینڈ میک اے اسکیجول آف یور ہول ویک ان شاء اللہ تعالیٰ. سیکنڈ ٹپ از میک چیک لسٹس. اینڈ دا بیوٹی آف چیک لسٹ از امیزنگ. اپنے برین کو تھوڑا سا لائٹ کریں، اس کو برڈن زیادہ نہ کریں. رائٹ اٹ ڈاؤن. جو آپ کے ذہن میں آپ کے کام آتے ہیں نا، ڈونٹ پٹ اٹ ان یور برین، رادر جاٹ اٹ ڈاؤن کہ میں نے یہ کام کرنے ہیں. اور جب آپ دن میں کوئی کام کرتے جاتے ہیں تو وین یو ٹک اٹ ایک آپ کو انٹرنل سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ الحمدللہ میں نے کام کر لیا اینڈ اٹ گیوز یو موٹیویشن ٹو ڈو مور ورک ان شاء اللہ تعالیٰ. تھرڈ پوائنٹ از اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو پرائورٹائز یور ٹاسکس. کہ آپ کے دن میں کون سے کام آپ کی پرائورٹی ہیں جن کو آپ بالکل کمپرومائز نہیں کر سکتے. ضروری نہیں کہ جو ہم نے چیک لسٹ جس طرح سے بنائی ہو اسی طرح سے ہم کام کرتے جائیں، رادر پرائورٹائز یور ٹاسک. اور اس کا ایک بہت سمپل طریقہ یہ ہے کہ جو کام آپ کے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں ان کے آگے اے لکھ دیں اور جو اس کے بعد ہیں بی لکھ دیں، سی لکھ دیں، ڈی لکھ دیں، ای لکھ دیں. اس طرح سے کر لیں. ففتھ پوائنٹ از میک اے ڈیلی 5 روٹین ان یور لائف. 5 چیزیں آپ نے ایسی کرنی ہیں اپنی لائف میں، اگر آپ وہ کر لیں 5 چیزیں دیٹ ول میک یور ڈے ایکسیپشنل. فار ایگزامپل جیسے رمضان یو کین رائٹ ڈاؤن کہ آئی ہیو ٹو گیو ٹائم ٹو دیز 5 تھنگس. نمبر 1 اس قرآن کو میں نے کثرت سے پڑھنا ہے، اس کی تفسیر پہ میں نے غور کرنا ہے. دوسری بات میں نے لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، کوئی ایسا پروگرام ارینج کرنا ہے جس سے میں لوگوں کی خدمت کر سکوں. میں نے اپنی جاب کو ٹائم دینا ہے، اور جو عورتیں ہیں وہ اپنے گھروں کو ٹائم دے سکتی ہیں. میں نے اپنے بچوں پہ ٹائم اسپینڈ کرنا ہے اور میں نے اپنی فیملی کو ٹائم اسپینڈ کرنا ہے. اینڈ دا ففتھ کوڈ بی میں نے اپنی ایکسرسائز کو ٹائم دینا ہے، میں نے اپنے فزیکل ویل بینگ کو ٹائم دینا ہے. سو اف یو ڈو دیز ڈیلی 5 تھنگس ان یور لائف ان شاء اللہ تعالیٰ، امیجن آپ کے ایک مہینے میں 150 چیزیں آپ اچیو کر لیں گے. یو ول اچیو 150 تھنگس. دے کین بی دا سیم اینڈ دے کین بی ڈفرنٹ ایز ویل. دا سکستھ ٹپ از ٹائم باکس اٹ. اپنے ہر کام کو ٹائم باکس کر لیں. اینڈ واٹ دس مینز از کہ آپ جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں اپنی لائف میں، ڈیلیگیٹ اے ٹائم فار اٹ. کہ میں نے اگر فار ایگزامپل شاپنگ پہ جانا ہے تو میرا یہ جو 2 سے 4 بجے کا ٹائم ہے اس پہ میں نے کرنی ہے آئی ول ناٹ پاس 4 PM. کیونکہ اگر آپ لوز اینڈ چھوڑ دیں گے ایک کام کو تو وہ پھر لنگر آن ہوتا رہے گا اور وہ بہت سارے امپورٹنٹ چیزوں کو بھی اپنے اندر کھا جائے گا. سو اٹس ویری اف یو وانٹ ٹو ریڈ اے بک یو ہیو ٹو ڈیلیگیٹ اے ٹائم اینڈ ٹائم باکس اٹ کہ میں نے اس کو گھنٹے میں پڑھنا ہے. ادروائز گھنٹے کے بعد آئی ول کلوز اٹ. جتنا میں نے پڑھ لیا اس کے بعد آئی ول موو ٹو اندر ٹاسک ان شاء اللہ تعالیٰ. سو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ٹائم باکس اٹ. سوری نمبر 7th ٹپ از فوکس. فوکس از ویری امپورٹنٹ. جو فرق ہائی پروڈیوسرز میں ہے اور لو پروڈیوسرز میں ہے وہ فوکس کا فرق ہے.
You have to be focused like a laser, کیونکہ the addiction to distraction is the death of creative productivity. جو شخص ڈسٹریکشنز پہ ایڈکٹ ہو جاتا ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے, اس کا موبائل بجا, موبائل اٹھا کے دیکھنا شروع کر دیا, کبھی کہاں فوکس, وہ کبھی ایک چیز کو صحیح طرح پروڈیوس نہیں کر پائے گا. سو ورک ان لائک ٹائٹ ببلز آف ٹوٹل فوکس. جب آپ کام کر رہے ہیں تو میک شیور دیر آر نو ڈسٹریکشنز ایٹ آل. اسی طرح سے ایک اور ٹپ یہ ہے کہ میک ڈیلی اسکیجول ان یور لائف. یو شوڈ بی نوئنگ ایچ ڈے کہ میں نے آج کیا کرنا ہے. رائٹ اٹ ڈاؤن کہ صبح میں نے کتنے بجے اٹھنا ہے, رات میں نے کتنے بجے سونا ہے, میں نے ایکسرسائز کتنے بجے کرنی ہے, میں نے قرآن کی تلاوت کتنے بجے کرنی ہے, میں نے اپنی فیملی کو ٹائم کتنے بجے دینا ہے, اینڈ رائٹ ایوری تھنگ ڈاؤن. نمبر 9th ٹپ از say no. It's very important to say no to a few things. No, you don't have to finish a novel which you started. You don't have to watch a series which you just started. You don't have to go to a gathering where everybody is going. So say no. کچھ لوگوں کو نہ کرنا پڑتا ہے, کیونکہ قیامت کے دن بھی کچھ لوگ بڑے خوش ہوں گے کہ الحمدللہ ہم نے ان لوگوں کو نہ کیا تھا کہ آج ہم گناہوں سے بچ گئے اور وہ نہیں بچ سکے. اور قرآن میں کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں بھی آتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کہ ہائے کاش مجھ پہ افسوس ہے کہ میں کاش اس شخص کو اپنا دوست نہ بناتا, تو وہ شخص اس کو نو نہیں کر سکا ہوگا. سو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو سے نو ٹو اے فیو تھنگز اینڈ گیو یور سیلف این ایموشنل پرمیشن ٹو سے نو اینڈ اسپینڈ ٹائم آن تھنگز وچ بینیفٹ یو ان دس لائف اینڈ دا ہیئر آفٹر. نمبر 10th ٹپ از ڈیڈ لائنس. ڈیڈ لائنز آر ویری امپورٹنٹ, اسپیشلی جن لوگوں میں پروکراسٹینیشن کی عادت ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو گیو ڈیڈ لائنس ٹو یور سیلف. ہر کام کو ایک ڈیڈ لائن دے دیں. اگر اس کی ڈیڈ لائن آپ نہیں مینٹین کریں گے اور اس کو نہیں دیں گے تو دین اٹ ول لنگر آن ٹل ایجز, اور اگلے سال آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کام تو میں نے سال پہلے سے لکھا ہوا تھا لیکن پورا سال گزر گیا اور یہ کام میں نہیں کر سکا. سو گیو یور سیلف ڈیڈ لائن, کیونکہ جب ڈیڈ لائن قریب آتی ہے تو ہمارے دماغ میں ایک مانسٹر ہوتا ہے جو کہ جاگ جاتا ہے اور ہمارا جو پروکراسٹینیشن جو سیلف ہوتی ہے ہماری اس کو دور کر دیتا ہے. سو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو گیو یور سیلف ڈیڈ لائنس. اسی طرح سے ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ وچ از دا 11th ٹپ, all ideas don't work unless you start doing it. So start acting on things. Take baby steps. کام کرنا شروع کریں انشاءاللہ تعالیٰ. ڈونٹ بی اے پرفیکشنسٹ کہ جب تک یہ نہیں ہوگا اور تب تک میں یہ کام نہیں کروں گا. اسٹارٹ ڈوئنگ اٹ, انشاءاللہ one day you will reach that level you want to achieve. Tip number 12 is make a not to do list. ہم سب کے پاس ٹو ڈو لسٹ ہوتی ہے کہ ہم نے کون کون سے کام کرنے ہیں, لیکن ہمارے پاس ناٹ ٹو ڈو لسٹ نہیں ہوتی جو ہمارے اکثر ٹائم کو کنزیوم کر رہی ہوتی ہے. سو میک اے ناٹ ٹو ڈو لسٹ کہ میں نے کون کون سے کام اپنے جو میں دن میں کر رہا ہوں ان کو میں نے نہیں کرنا. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من حسن الاسلام مرئی ترکہ ما لا یعنیہ. ایک انسان کے ایمان کی جو ایکسیلنس ہے, اس کا جو حسن ہے وہ کیا ہے کہ وہ اس کام کو چھوڑ دے جو کہ اس کو بینیفٹ نہیں پہنچا رہا. پوائنٹ نمبر 13 از بی ان گڈ کمپنی. اپنے آپ کو اچھے لوگوں سے گھیر کے رکھیں, کیونکہ اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو بی ود پیپل ہو آر پروڈکٹیو, جو دنیا میں بھی کامیابی چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی چاہتے ہیں. بیکاز یو آر این ایوریج آف 5 people you daily meet. Think about it. Last but not the least, the crux of this whole workshop is barakah. جو برکت ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے, and this is what you cannot find in any non-Muslim time management tips. برکت کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہم مسلمانوں کے ہاں بہت فیمس ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی انسان کے وقت میں برکت ڈال دیتے ہیں جن سے محبت کرتے ہیں. Please like and subscribe our channel for more videos.